وہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے ہے۔ تو ازدواجی زندگی گزارنے والے تو اس عمل کو کرنا شروع کریں، اور جو بیچارے کنوارے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے، ان مسکینوں پر اللہ رحم فرما دے۔ ایک صاحب نسبت بزرگ نے یہ عمل دیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ عاجز ابھی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں لیا تھا، اور انہوں نے فرمایا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، پڑھنا شروع کر دو، جب تمہاری شادی ہوئی انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے۔ اور اس عمر سے یہ عاجز اس کو پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کے بارے میں اتنا سکون دیا۔ اس عاجز کی جو بیوی ہے وہ میرے شیخ کے شیخ کی بیٹی ہے، شیخ کے شیخ کی بیٹی، تو 2 گنا احترام۔ تو رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ میاں بیوی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور یہ نسبت کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، تو پتہ نہیں میں کیسے نبھا پاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مشکل آسان کر دی۔ شادی کے اگلے دن ہی فجر کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لیے آئے، اہلیہ نے کہا ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ اب الحمدللہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میری مریدنی بھی ہے۔ اب جب بیوی مریدنی ہو تو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی برکت ہے، اس عمل کی برکت ہے جو کسی صاحب نسبت نے دیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، جن کو یاد ہے سبحان اللہ، جن کو نہیں یاد وہ اس کو یاد کر لیں۔ اور یاد کرنے کے بعد معمول یہ ہے، جس کی اجازت اس عاجز کی طرف سے آپ سب کو ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ خود کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آگے بتانے کے لیے صاحب نسبت کا ہونا ضروری۔ ہر بندہ آگے اجازت نہیں دے سکتا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نسبت سے اجازت آگے چلتی ہے اعمال کی۔ بعض اعمال جو بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ نسبت کے ساتھ آگے چلتے ہیں، پھر ان کی برکتیں بھی آگے چلتی ہیں۔ تو یہ عمل خود آپ کریں گے کیونکہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ میں صاحب نسبت حضرات موجود ہیں تو وہ بے شک اس عمل کو آگے بھی اجازت دیں گے، اللہ اس کی برکت کو آگے جاری فرما دیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اور ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی ہو، جب آخری التحیات پڑھیں تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآنی اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کی آخری التحیات میں، آخری قعدہ، اس میں جب آپ ربنا آتنا پڑھیں یا رب اجعلنی، جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ، جب وہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اس دعا کو بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈر لائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز تو قبول فرما ہی لیتے ہیں، تو جب وہ نماز کو قبول فرمائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو؟ تو جب نماز قبول ہوگی تو اس کے اندر مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے بہت پریشان حال دوستوں نے اس عمل کو اپنایا، اللہ نے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دیا۔